خداوند یسوع المسیح کے القادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم حکمت کے متعلق سنیں گے۔ فی زمانہ سلیمان بادشاہ کو حکمت سے معمور انسانوں میں اعلیٰ حکمت کا حامل شخص سمجھا گیا ہے۔ جب سلیمان بادشاہ کی حکمرانی کے آغاز میں ہی خدا نے سلیمان سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، تو سلیمان بادشاہ نے نہ تو لمبی زندگی مانگی اور نہ ہی امیر ہونے کی خواہش کی، بلکہ سلیمان بادشاہ نے خداوند سے حکمت مانگی تاکہ وہ اپنے لوگوں کی درست طور سے رہنمائی کرے۔ امثال کی کتاب حکمت کے بارے میں بیش بہا طور سے بیان کرتی ہے۔ اس کتاب کا بیشتر حصہ سلیمان بادشاہ کی تحریروں پر مبنی پایا جاتا ہے۔ سلیمان بادشاہ کہتے ہیں کہ حکمت سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ ذاتی طور پر سلیمان بادشاہ کی حکمت کا اظہار ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ جب اس نے آسمان کو قائم کیا، میں وہیں تھی۔ جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا، اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی، اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی۔ بائبل مقدس کے علماء کا خیال ہے کہ یہ الفاظ مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ مسیح کلیسیا کی حکمت ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ سلیمان بادشاہ کی حکمت سننے آتے۔ سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ سے متعلق کہی جانے والی باتوں کا اس وقت تک بالکل یقین نہ کیا جب تک کہ آمنے سامنے بات چیت نہ کر لی، اور وہ جان گئی کہ مشہور ہونے والی کسی بات میں مبالغہ آرائی نہیں کی گئی، بلکہ سلیمان بادشاہ کی حکمت کا معیار اس سے کہیں زیادہ تھا جو اس ملکہ سے بیان کیا گیا تھا، اور سارا جہان سلیمان بادشاہ کے دیدار کا طالب تھا تاکہ اس کی حکمت کو جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی تھی سنے۔ جس قدر سلیمان بادشاہ کی حکمت عظیم تھی، اسی قدر حکمت اور زور میں خوب بڑھتا گیا۔ یہاں وہ ہے جو سلیمان بادشاہ سے بھی بڑا ہے۔ خداوند یسوع کی پیدائش سے پیشتر یسایہ نبی نے لکھا، خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ ایک بچے کے طور پر خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں خدا کی روح ظاہر ہوئی، اور اسے واضح طور پر اس وقت دیکھا گیا جب خداوند یسوع نے ہیکل میں شرع کے عالموں سے بات چیت کی، اور خداوند یسوع مسیح حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ کچھ لوگوں کے پاس علم تو ہوتا ہے مگر حکمت کی کمی، جبکہ خداوند یسوع مسیح کے پاس حکمت اور علم دونوں خوبیاں تھیں۔ حکمت علم کو باقاعدہ استعمال کرنے کی نہایت عمدہ خوبی ہے کہ چیزوں کو بہتر طور سے سمجھنے، انہیں جاننے اور عمل میں لانے کی طرز نیز درست سمت کا تعین حکمت کی بدولت ہی ممکن ہوتا ہے۔ حکمت متوازن فیصلہ لینے میں کارآمد اضافی خوبی ہے، اور یہی کافی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کسی طور پر غیر متوازن نظر نہیں آتی۔ خداوند یسوع مسیح کی روحانی زندگی، جسمانی زندگی، سماجی اور خاندانی زندگی یکساں طور پر متوازن پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح کے جذبات کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کی دعائیہ اور روحانی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوئے، اور نہ ہی جسمانی ضروریات خداوند یسوع مسیح کی جسمانی زندگی پر غالب آئے۔ اس لیے خدا کے پاک کلام سے رہنمائی میسر آتی ہے کہ حکمت کا علم ہی خدا کے منصوبہ کو محفوظ رکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے اپنے دشمنوں سے برتاؤ کے رویہ میں ہمیں بڑی حکمت نظر آتی ہے۔ دشمن جو مسلسل خداوند یسوع مسیح کے پیچھے تھے، انہوں نے الزام لگایا کہ اس نے سبت کے حکم کو توڑا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا کہ کیا وہ سبت کے دن
گڑھے میں گرے ہوئے اپنے جانور کو نہ نکالیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے مقدس داؤد کے بارے میں بتایا کہ سفر کے دوران مقدس بزرگ داؤد نے مقدس روٹی کھائی۔ انہوں نے ایک بار پھر خداوند یسوع مسیح پر الزام لگانے کی کوشش میں پوچھا کہ کیا قیصر کو جزیہ دینا روا ہے؟ خداوند یسوع نے انہیں جواب دیا کہ جس نے جیسا ٹیکس نافذ کیا ہے اسی کو ضرور ادا کیا جائے، جیسا کہ قیصر کا قیصر کو، خدا کا خدا کو۔ ایک موقع پر خداوند یسوع مسیح نے شرع کے عالموں کے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ انہوں نے خداوند یسوع سے پوچھا کہ یہ سب خدمت اور معجزات وہ کس کے اختیار سے انجام دیتا ہے؟ خداوند یسوع نے جواب میں ان سے پوچھا، آیا کہ یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا یا نہیں؟ شرع کے عالم یہاں الجھن کا شکار ہو گئے۔ اگر کہیں کہ یوحنا کا بپتسمہ انسان کی طرف سے ہے تو لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اقرار کریں کہ یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی خاموشی میں حکمت نظر آتی ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح اکثر بغیر کچھ کہے خاموش نظر آتے ہیں۔ حکمرانوں کے سامنے کچھ کہے بغیر خاموش نظر آئے ہیں۔ حکمرانوں کے سامنے اپنی آزمائش کے دوران خداوند یسوع مسیح نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ خاموش رہے۔ رومی حکمران اس پر زیادہ حیران تھے۔ انہوں نے کبھی کوئی ایسا پرسکون شخص نہیں دیکھا کہ جس نے خود اپنے دفاع میں کچھ نہ کہا ہو، حالانکہ جسے حکمرانوں نے کمزور سمجھا وہی خدا کی طاقت تھی، اور جسے ان حکمرانوں نے بیوقوف سمجھا وہی خدا کی حکمت تھی۔ یقیناً ایک وقت ہوتا ہے جب خاموشی زیادہ بہتر ہوتی ہے، جہاں لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اسی الہی حکمت سے مامور خداوند یسوع مسیح حکمرانوں کے سامنے حکمت کی مثال بنے۔ انجیل اربعہ رہنمائی کرتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اعلیٰ حکمت سے اپنے شاگردوں کی رہنمائی کی۔ کبھی کبھار شاگرد ناشائستہ اور کچھ گھمنڈی ہونے جیسے رویہ کا اظہار کرتے۔ اکثر شاگرد باتوں کو سمجھنے میں تاخیر اور کبھی کبھار غلط سمجھنے میں مبتلا رہے، اور کبھی کبھار تو وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان کھڑے بڑے صبر سے ان کی رہنمائی کرتے۔ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ شاگرد آنے والے دنوں میں نجات اور پاک روح کے تجربہ کی بدولت معاملات کو بہتر طور سے جاننے، سمجھنے اور بیان کرنے کے اہل ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ شاگرد وقتی ناکامی کے بعد آسمانی بادشاہت کے لیے ایسے مضبوط گواہ ہوں گے جن کے ذریعہ ابدی بادشاہت کا پیغام دنیا بھر میں ترقی کرے گا۔ کلام خدا کا بیان ہے کہ حکمت صابر ہے۔ حکمت موجودہ ناگزیر حالات کے اس پار اپنے مقاصد پر نگاہ رکھتی ہے۔ حکمت اپنے موجودہ مقام سے مستقبل کی اپنی منزل کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اگر ہم زمانہ قدیم سے ماضی کے سارے علم اور حکمت کو اکٹھا کر سکیں تو بھی خداوند یسوع مسیح کی حکمت سے موازنہ ناممکن ہوگا، اس لیے کہ یسوع تو خدا کی حکمت ہے، جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح میں خدا کی حکمت کا کوئی ایسا حصہ نہیں، بلکہ خدا کی پوری حکمت پنہاں ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم کلیسیا میں گواہی دینے کے اہل اور مسیح میں ہم پوری حکمت رکھتے ہیں، اور ہماری کلیسیائی گواہی یہ ہے کہ نہ صرف آج کی ضرورت بلکہ بعد آئندہ کے لیے بھی مسیح کی حکمت کافی ہے۔ یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں کہ امثال کا مصنف لکھتا ہے کہ حکمت سونے چاندی اور مرجان سے افضل ہے، پر سچی بات تو اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ کلیسیا کو یہ حکمت خداوند یسوع مسیح کی بدولت حاصل ہوئی ہے۔ انسانی زبان
وہ سب جو اس میں ہے اسے بیان کرنے سے قاصر ہے، بلکہ اس طرح جیسے آبشار کو ہتھیلی پر جمانا ناممکن ہے۔ بائبلی حقائق کی حقیقت سے ملبس وہ تنہا کھڑا، یکتا اور اعلیٰ قدرت و اختیار سے معمور اگر موازنہ کریں تو ایسی لسانی شخصیت کا جاؤ جلال کہ جس میں تمام تقدس اور اذیتیں یکجا ہو جاتی ہیں۔ جب ہم خدا یسوع مسیح کی حکمت اور الہی ذات پر غور کریں گے تو بالکل اسی طرح پکار اٹھیں گے، بلکہ ہمارے سوچنے اور کہنے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہمارا نجات دہندہ خدا یسوع مسیح حکمت میں لاسانی ہے۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔